حج کے زمانے میں افضل پر عمل کرنا کہ صاحب اس وقت رمی کرنا افضل ہے، مگر اس کا وقت مغرب تک ہے بلا کراہت، اور جب رش ہو تو مغرب کے بعد بھی سورج صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کنکری مار لے تو وہ اسی دن کی کنکری سمجھی جاتی ہے۔ مثلا 10 کو کنکری مارنا ہے تو اب مغرب کے کچھ پہلے جائے، آسانی سے کنکری مار لینا، دھکا لگے گا نہ کچھ، پھر بھی خدا نہ خواستہ رش ہو تو مغرب بعد مانگ۔ 5 دن جو ہیں یہ 8 سے 8 9 10 11 12 اللہ تعالیٰ نے چاند کی جتنی تاریخیں ہیں سورج ڈوبنے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، مگر ان 5 دن کو جو حج کے ہیں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے رخصت رحمت کر دی کہ ان کی راتوں کو اس کے دن میں داخل کر دیا، یعنی 10 دن کا دن گزار کر جو رات میں بھی صبح صادق سے پہلے پہلے کنکری مار لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے دن میں نوٹ فرما لیں گے۔ یہ 5 دنوں کو اللہ نے باقی 363 دن سے ان 5 دنوں کو اللہ نے الگ کر دیا، یہ رحمت کی شان، تاکہ اس میں گھس کر کے اور دھکے کھا کر کے اپنی جان نہ خراب کر۔ اب جو حاجی اپنی نادانی سے وہاں دھکے کھاتا ہے، پسلیاں توڑ کر آتا ہے، وہ 10 کو یہاں ڈرا دیتا، ارے بھائی بس کیا بتاؤں صاحب ہم تو بڑی مشکل سے بچ کے آئے ورنہ ہم نے تو کلمہ پڑھ گیا تھا۔ ارے نالائقو، تم نے تو اپنی نادانی سے جہالت سے اپنے لیے مصیبت اٹھائی، ورنہ حج اتنا آسان ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے لے چلو اپنے ساتھ، میں ذمہ لیتا ہوں کہ ایک دھکا نہیں لگنے دوں گا انشاءاللہ، اگر دھکا لگ جائے تو سارا کرایہ واپس۔ اب اس لیے میرے دوست میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے مفتی منظور صاحب، مفتی مولانا منظور کانپور میں مفتی ہیں، وہ آج سے 8-10 سال پہلے میں نے کہا کہ مولانا کنکڑی مارنے جا رہے ہو اس وقت جاؤ بہت رش ہے، کہنے میں تو افضل پر عمل کروں گا۔ میں نے کہا آپ مغرب سے کچھ پہلے کر لو، رش ختم ہو جائے گا، اور اگر رش ہو تو مغرب بعد بھی کر سکتے ہو، اب مکرو وکرو نہیں ہے اس زمانے میں، وہ زمانہ جب تھا تب تھوڑے سے صحابہ تھے، اب 1,24,000 صحابہ کے زمانے کا اور 25 لاکھ 40 لاکھ کے مجمع میں برابر قانون چلے گا، لہذا میں نے کہا آپ افضل پر عمل نہ کرو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کالے کالے ہیں، جب آپ کو ریلے میں لائیں گے تو آپ زمین سے اٹھ جائیں گے اور بس گردن پھنسی ہوگی، جتنا تم شیطان کو کنکر مار کر آگے بڑھو گے دوسرا ریلا پھر آپ کو شیطان سے قریب کر دے گا، اور پھر بھاگو گے تو پھر تیسرا ریلا آپ کو اور کر دے گا، لہذا عصر کے بعد جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ میں نے مفتی محمود حسن گنگوئی صدر مفتی دیوبند کے ساتھ میں نے حج کے ارکان الحمدللہ ادا کیے، اپنے شیخ مولانا شاہ ابرار حق صاحب کے ساتھ کیے، اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ مجھے الحمدللہ تجربہ اللہ نے عطا کر دیا، لیکن نہیں مانے، کہنے لگے نحن رجال ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہے میں بھی آدمی ہوں، جوانی تھے کالے بال تھے، چلے گئے، میں نہیں گیا، واپسی پر دیکھا تو پسینے پسینے، سانس تیز ہے، کہنے لگے توبہ توبہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، میرا پیر زمین سے ایک بالش اٹھا ہوا تھا، میں چاہتا تھا زمین پر اپنا پیر ٹکاؤں مگر وہ سارا مجمع ہم کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا اور میں کلمہ پڑھ رہا تھا کہ اب شاید میرا آخری وقت ہے، اور پھر کہنے لگے اب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے افضل کام کیا ہے یہ حرام تھا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، جب افضل کام کرنے سے موت آنے کا خطرہ ہو تو وہ افضل ناجائز اور حرام ہو جاتا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے کر لو تو زیادہ سے زیادہ مغرب سے پہلے کر لو، ورنہ اگر رش زیادہ ہے مغرب بعد کر لو، خصوصاً عورتوں کو بھی دھکے کھلواتے ہیں نادان،